فیصل آباد کی ایک ملونہ عورت نے معاذ اللہ نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا ہے، جس کے بعد فیصل آباد اور ارد گرد کے مقامی افراد نے اس ملونہ عورت کے گھر کا گھراؤ کیا اور اس عورت کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ یہ ملونہ عورت کون ہے اور اس کا تعلق کس تنظیم یا پارٹی سے ہے۔ اس کی وائرل ہونے والی ویڈیو میں اس بدبخت عورت نے کیا کیا گستاخیاں کی اور نعوذ باللہ اپنے بیٹے کو امام مہدی کہنے والی اس عورت کی اصلیت کیا ہے، یہ سب کچھ ہم آج کی اس ویڈیو میں بیان کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ختم نبوت کے عقیدے کو بیان فرمایا، وہیں اس بات کی پیشگوئی بھی فرمائی کہ میرے بعد میری امت میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار بھی پیدا ہوں گے۔ جھوٹے مدعیان نبوت کے فتنے کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس وقت ہی ہو گیا تھا جب 10 ہجری میں اسود انسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یہ شخص کاہن اور شعبدہ باز تھا اور اس کا اصل نام ابالہ بن کعب بن غوث تھا۔ ابتدا میں اس کے ساتھ 700 جنگجو شامل ہو گئے۔ اس بدبخت نے چند دنوں میں پورے یمن پر قبضہ کر لیا اور اس کی قوت میں بے پناہ اضافہ ہوتا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے عاملین کو خطوط روانہ کیے جس میں اسود انسی کو قتل کرنے کا حکم جاری فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابی حضرت فیروز دلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گستاخ کو قتل کر کے اپنے اوپر شفاعت محمدی کو واجب کر لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان الفاظ میں خوشخبری سنائی، فاز فیروز، کہ فیروز کامیاب ہو گیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کے آخری ایام میں قبیلہ بنو حنیفہ کے ایک بدبخت مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو آپ نے منصب خلافت سنبھالتے ہی سب سے پہلے مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر روانہ کیا، لیکن پہلے لشکر کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح دوسرے لشکر کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر تیسرا لشکر روانہ کیا گیا۔ پھر دونوں لشکروں کی آپس میں زبردست جنگ ہوئی اور بالآخر لشکر اسلام کو فتح عظیم نصیب ہوئی۔ صرف اس جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے اور مد مقابل مسیلمہ کذاب سمیت اس کے 27,000 حواریوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ دوستو، اس طرح مختلف ادوار میں مختلف علاقوں میں بہت سے بدبختوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے، لیکن مسلمانوں کی غیرت نے ایک لمحے کے لیے بھی ان کے وجود کو اس دھرتی پر گوارا نہ کیا۔ حال ہی میں فیصل آباد میں ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس نے پوری مسلم امہ اور بالخصوص پاکستانیوں کو غم و غصے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ فیصل آباد کی ایک ملونہ عورت نے معاذ اللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا ہے۔ گزشتہ دن اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں یہ ملونہ عورت بتا رہی ہے کہ اسے خواب میں بشارت دی گئی ہے کہ یہ نبی ہے۔ اس ملونہ عورت کی گستاخی کا عالم یہ تھا کہ اس نے اللہ کو اپنا محرم قرار دیا اور اپنے بیٹے کو امام مہدی ڈکلیئر کیا، جو کہ سراسر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ پورا عالم اسلام جانتا ہے کہ نبوت کا دروازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بند ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کا اعلان اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے، مگر یہ فتنہ قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ احادیث میں واضح بتا دیا گیا ہے کہ دنیا میں کئی کذاب اور جھوٹے دعوے دار آئیں گے جو خود کو نبی کہلوانے کی کوشش کریں گے، مگر سچے مسلمان اس ناپاک کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ فیصل آباد میں پیش آنے والے اس افسوسناک واقعے پر فیصل آباد کی پولیس فوراً حرکت میں آئی اور سی پی او فیصل آباد نے عورت کو اس کے انجام تک پہنچانے کا وعدہ کیا۔ ناظرین گرامی، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، ایسے بے شمار واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے، جن میں سے ایک مرزا قادیانی کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے، جس کی تاریخ کچھ اس طرح ہے کہ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان پر انگریزوں کو غاصبانہ قبضہ جمانے کی ضرورت تھی۔ انگریز چاہتے تھے کہ وہ اپنے قدم مستحکم کریں اور اپنے تسلط کو طول دیں، جس کے لیے انگریز حکومت نے مسلمانوں کو غلام بنانے کی کوشش کی، لیکن انگریز پوری کوشش کے باوجود مسلمانوں کو غلام نہ بنا سکے۔ بڑی سوچ و بچار کے بعد انگریزوں کے سامنے یہ بات آئی کہ مسلمانوں کو غلام بنانے میں 2 بڑی رکاوٹیں درپیش ہیں۔ پہلی مسلمانوں کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور دوسری رکاوٹ مسلمانوں کا جذبہ جہاد ہے۔ انگریزوں کو ضرورت تھی کہ جہاد کے فریضے کو منسوخ قرار دیا جائے تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد ختم ہو جائے۔ جہاد ایک فریضہ ربانی ہے، چنانچہ اس کام کے لیے انگریز حکومت کی نظر انتخاب انگریز وفادار خاندان کے شخص مرزا قادیانی پر پڑی اور اس خدمت کے لیے مرزا غلام قادیانی کا انتخاب کیا گیا۔ انگریزوں نے اپنے اس انگریزی نبی کو ایسی ترقی دی جیسے وہ اپنے دنیاوی ملازمین کو ترقی دیا کرتے تھے۔ پہل تو اسے مبلغ اسلام اور مناظر اسلام کے طور پر متعارف کروایا گیا، پھر اس نے خود کو عالم کہا، پھر مصنف، پھر مجدد، پھر امام مہدی، پھر مسیح موعود، حتیٰ کہ جسارت میں اس قدر بڑا کہ دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ وہ خود محمد رسول اللہ ہے، جسے اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس طرح یہ لوگوں کا تعلق مکہ مدینہ سے کٹوا کر قادیان کی طرف جوڑنے لگا۔ قادیانی چونکہ مسیحیت کا دعوے دار بھی تھا اور حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کافر باقی نہ بجنے کی وجہ سے جہاد ختم ہو جائے گا،
यही वजह है कि मिर्जा कादियानी ने नाजायज फायदा उठाते हुए तनसीख जिहाद और हुर्मत जिहाद का ऐलान कर दिया और बड़े फख्र से अपनी किताब में जिक्र किया कि मैंने हुर्मत जिहाद के सिलसिले में इस कदर कुतुब और रसाइल तहरीर किए हैं कि इनसे 50 अलमारियां भर सकती हैं, और अपनी उम्मत को हुक्म दिया कि वो ये किताबें तमाम आलम इस्लाम में फैलाएं। हत्ता कि मरकज इस्लाम मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में भी वो कुतुब भिजवा दी कि जिहाद हराम है और ये हरामी लोगों का काम है। दोस्तों, मिर्जा की गुस्ताखियों ने मुसलमानों को बरहम किया और लाखों की तादाद में मुसलमान बाहर निकल आए। बिलाखिर आले रसूल जनाब पीर मेर अली शाह साहब ने भरे मजमे में कादियानी को झूठा साबित किया और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया। मिर्जा कादियानी ने अपनी खाना साज नबूवत को चलाने के लिए अल्लाह ताला, अंबियाए कराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, अहले बैत, औलियाए अल्लाह और शायर इस्लाम और अहले इस्लाम की शान में वो गुस्ताखियां की कि कलेजा मुंह को आता है। लेकिन अक्सर सादलो मुसलमान इनके ज़ाहिरी अमाल देखकर इन्हें मुसलमानों का ही एक फिरका समझते हैं, क्योंकि ये कलमा पढ़ते हैं, किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, मसाजिद तामीर करते हैं, कुरान करीम का तर्जमा छपवाते हैं और बड़े रिफाई काम करते हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि मसीलमा कज़ाब जिसने नबूवत का दावा किया था, वो और इसके पैरोकार भी यही कलमा इस्लाम पढ़ते थे। अजान और अकामत भी यही थी, मसाजिद भी बनाते थे और किबला रू होकर नमाजें भी पढ़ते थे। मदीना मुनव्वरा के करीब कबा बस्ती में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जिन मुनाफिकीन में मस्जिद ज़रार बनाई थी, वो भी यही कलमा पढ़ते थे। लेकिन इन कलमा पढ़ने और मस्जिद बनाने वाले को कुरान करीम ने मुनाफिक करार दिया और इनकी बनाई मस्जिद को मुनदिम कराकर इसका नामो निशान मिटा दिया गया। दौरे अव्वल में ये मिसालें मौजूद हैं, लिहाजा इनके कलमे, नमाज और मसाजिद बनाने से इनके मुसलमान होने का धोखा नहीं होना चाहिए। कादियानियों के कुफरिया अकायद ये हैं कि अकीदा खत्म नबूवत का इनकार, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बिन बाप का इनकार, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़े जिस्मानी और दुनिया में दोबारा आने के इजमाई अकीदे से इनकार, मौजज़ात अंबिया का इनकार, अंबिया, सहाबा कराम और सुलहाए उम्मत की तौहीन, हुर्मत जिहाद, जमीय मुसलमान जो मिर्जा कादियानी पर ईमान नहीं लाते उनकी तकफीर, ये चंद आम वजूहात हैं, वरना इनके कुफर के और भी कई असबाब हैं जो इनकी किताबों में मौजूद हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फितने कादनियत से बचाए और मुजाहिदे खत्म नबूवत बनाए। आमीन।